بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم نماز میں قراءت سبعہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں لوگوں کو یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 قراءتوں میں نازل فرمایا۔ اب یہ 7 قراءتیں کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ بعض جگہ نبی کریم کو اختیار تھا، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ کہ آپ اس لفظ کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا لہجے تھے وہ کہ بعض جیسے اہدی پڑھ دیں، بعض اہدے پڑھیں، تو یہ اہدے جھٹکا دے کے پڑھیں، تو اس طریقے سے 7 قراءتیں تھیں اور ہیں، مطلب قراءت سبعہ کہلاتی ہیں۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی منفرد اپنے گھر میں جیسے پڑھ رہے ہیں تو بالکل آپ قراءت سبعہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام ہیں تو امام پر واجب ہے کہ اسی قراءت میں پڑھے جس سے لوگ واقف ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ چینج کریں گے تو لازم بات ہے لوگ سمجھیں گے غلط قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے، جیسے کہ دور صحابہ میں یہ ہوا۔ اگر آپ درس بخاری دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہ حدیثیں آئیں گی، اس میں نے ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کسی کو لے کر آئے، عرض کیا رسول اللہ دیکھیں یہ آپ نے جس طرح مجھے پڑھایا ہے یہ اس طرح نہیں پڑھ رہے۔ سرکار نے ان سے سنا، پھر ان سے سنا، فرمایا دونوں ٹھیک ہیں، قرآن 7 قراءتوں میں نازل ہوا۔ اس طرح کی کئی حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، تو لہٰذا اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہی قراءت، پبلک جس قراءت سے واقف ہے اسی میں آپ پڑھیے، ورنہ وہ اجنبی محسوس کریں گے اور وہ سمجھیں گے امام صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، تنفر پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد پیدا ہوگا، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں یہ نماز میں ترتیب سے پڑھیں، اس ترتیب سے مراد کیا ہے؟ ترتیب نزولی ہے یا ترتیب جمعی ہے؟ پہلے یہی سمجھا دوں، میں صاحب جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایک قرآن کی ترتیب تھی، یعنی قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا، جیسا جیسا موقع تھا آیات نازل ہوتی تھیں، صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو کاتبان وحی تھے انہیں فرماتے اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو، وہ نبی کریم بتاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ترتیب نزولی علیحدہ ہے، کیونکہ تو وہ واقعات اور حالات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی مدت میں، لیکن جب جمع کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف ترتیب کے ساتھ آیات اور صورتوں کو جمع فرمایا، تو یہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، یہ ترتیب جمعی کہلاتی ہے۔ اب جو بھائی کا کویسچن ہے، یقینی سی بات ہے کہ ترتیب نزولی تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو بھائی نے کویسچن میرا کیا ہے، میرے بھائی نے، کیونکہ نہ تاریخیں محفوظ ہیں، ہر ایک کی تاریخ محفوظ نہیں تھی، تو اگر یہ سرکار اس طرح نہ کرواتے تو ہمارے لیے تو بڑا پرابلم تھا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، یعنی ناسخ منسوخ تو بہرحال پھر اس کے لیے اور بھی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ترتیب نزولی کس کو یاد رہے گی؟ تو اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، ترتیب جمعی کا اعتبار ہے، یعنی جو قرآن جس ترتیب سے اب ہے بس اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قرآن نماز میں الٹا نہیں پڑھنا ہے، سیدھا ہی پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جیسے آپ نے سورت پڑھی تو اس سے پیچھے والی نہیں پڑھیں گے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی والی سورت پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے پڑھ بیٹھا اور اس کو یاد نہ رہا تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ورنہ یہ واجب ہے کہ آگے کا پڑھیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ واٹر پارک وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں خواتین کو لے جانا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل صحیح